ملالہ، آرمی پبلک اسکول کے سانے کو 1 برس پورا ہونے کو ہے، اور اس وقت پاکستان کی سول اور عسکری قیادت نے جو فیصلہ کیا تھا کہ ہم بلا تفریق کے آپریشن کریں گے، اور کافی تیز ترین طریقے سے وہ کیا بھی گیا، لیکن آج 1 برس گزرنے کے بعد کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں اسکولوں کے بچے محفوظ ہیں زیادہ؟ تو سب سے پہلے تو بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس اٹیک کے بعد جس میں 132 بچے شہید ہو گئے، اس کے بعد حکومت ایک ہو گئی، ساری پارٹیاں ایک ہو گئے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب ملک میں ایک اتفاق آئے گا، اور نیشنل ایکشن پلان بھی انٹروڈیوس ہوا، لیکن وہ صرف وہ فوکس یہ تھا کہ ہم صرف دہشت گردوں کو ماریں گے، اور بھی کچھ ہم یعنی مدرسوں میں ہم اس کو رجسٹر کرائیں گے، لیکن اس میں جو اہم چیز مسنگ تھی وہ تعلیم ہے. انہوں نے تعلیم پر کو اتنی توجہ نہیں دی، کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مستقبل اس میں ہم روشن خیالی پیدا کریں، اس میں ہم صبر اور برداشت کا پیغام دیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تعلیم ہم ان کو اور ہم کو معیاری تعلیم دیں. مطلب نیشنل ایکشن پلان آپ کے خیال میں اس پر اس طرح عمل نہیں ہوئی جس طرح ہونی چاہیے تھی، اور اس میں تعلیم بھی ایک لازمی جز اس کا ہونا چاہیے تھا؟ اس کے 20 نکات تھے، اور ان میں سے تعلیم بالکل شامل نہیں تھا. آپ اس میں وہ تعلیم کا لفظ نہیں دیکھ سکتے. اسکول کے بچے محفوظ ہیں آج پاکستان میں آپ کے خیال میں؟ تو اس کے بارے میں تو میں یعنی بالکل ایک فل آنسر نہیں دے سکتی، کیونکہ پاکستان میں تو کبھی کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہر ایک شخص انکلوڈنگ بڑے بڑے پولیٹیشین وہ بھی خطرے میں ہیں، کیونکہ ہم نے جتنا دیکھا ہے تو اس سے بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. لیکن پچھلے 1 سال سے تھوڑا سا حالات ٹھیک ہو رہے ہیں، اور جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ اب جو ٹیررسٹ اٹیکس ہے وہ بھی 70% تک کم ہو گئے ہیں، تو تھوڑی سی امید ہے، کیونکہ ملٹری آپریشن بھی اچھے طریقے سے رہا، اور حکومت اور سب پارٹیاں ایک بھی ہو گئی، لیکن تعلیم کو ابھی ضرورت ہے کہ ہم اس کو توجہ دیں. اچھا، اس تمام عرصے میں جو حکومت اور عسکری قیادت کی جانب سے جو حکمت عملی اپنائی گئی، جس میں شدت پسندوں کو سزائے موت کی دوبارہ انہوں نے متعارف کرائی، تو آپ کے خیال میں کیا وہ ٹھیک حکمت عملی تھی شدت پسندی کو ختم کرنے کے لیے؟ تو میں تو یعنی وہ ایکسپرٹ نہیں ہوں اس فیلڈ میں، لیکن مجھے اتنا ضرور پتہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. آپ اگر ایک شخص اس میں کامیاب ہو رہا ہے کہ وہ لوگوں کو اتنے برے خیالات دے رہا ہے، وہ لوگوں کو ریڈیکلائز کر رہا ہے، تو آپ اس کو اچھی تعلیم بھی دے سکتے ہیں. آپ اس کو امن اور صحیح جو اسلام کا معنی ہے، آپ اس کا وہ پیغام بھی آپ وہ دے سکتے ہیں. میرے خیال میں الٹرنیٹیوز ہیں. Killing them is not the only solution to all this. ملالہ، آپ نے اپنی اسپیچ میں ایک بات کی تعلیم اور ضرب قلم کرنے کی، ضرب عزم کی بجائے. تو ایک تاثر یہ بھی ہے کہ پاکستان میں جو اسکولوں کا نصاب ہے وہ بھی شاید ایک وجہ ہے شدت پسندی، جس طرح ایک رجحان شدت پسندی کی جانب اور عدم برداشت ہے معاشرے میں. تو یہ نصاب کو آپ کے خیال میں چینج ہونا چاہیے پاکستان میں؟ تو جیسا کہ آج میں نے اسپیچ میں مینشن کیا کہ ملٹری آپریشن ہوا، اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ضرب عضب ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمیں ضرب قلم کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ضرب قلم کے علاوہ، ضرب قلم کے بغیر ہم اس دہشت گردی کے مائنڈ سیٹ کو ہم ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ اب بندوق کے ذریعے تو آپ دہشت گرد کو مار سکتے ہیں، لیکن آپ دہشت گردی اس سوچ کو نہیں مار سکتے. آپ اس سوچ کو صرف اور صرف تعلیم ہی کے ذریعے تبدیل کر سکتے ہیں. اور اس تعلیم میں نصاب کا کتنا کردار؟ ابھی جو پاکستان کا نصاب ہے، تو آپ کیا واپس جا کے وہاں پہ وہی نصاب پڑھنے کے لیے تیار ہیں؟ تو جب میں کلاس 3 میں تھی تو اس میرے بک میں لکھا تھا کہ چائنا از اے ٹرو فرینڈ آف پاکستان، اور ہمارے انڈیا کے ساتھ بہت زیادہ ڈسپیوٹس ہوتے ہیں. تو اگر ٹرو فالس میں کویسچن آ جاتا ہے کہ انڈیا از اے ٹرو فرینڈ آف پاکستان، تو آپ اس کو کراس لگا رہے تھے کہ یہ غلط ہے، اور چائنا اگر آ جاتا تو آپ ٹک مارک لگا رہے تھے کہ یہ صحیح ہے. تو اگر آپ ایسی تعلیم دیتے ہیں بچوں کو، تو اس سے تو بالکل بھی وہ صبر، تحمل اور برداشت وہ نہیں آئے گا ہمارے معاشرے میں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں امن ہو اور ہم ایک بہتری دیکھیں، تو اس کے لیے نصاب کو ٹھیک کرانا بہت ضروری ہے، اور اس کا ایک ریویو ہونا چاہیے بالکل ایک انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن کے تھرو. آپ نے فروغ تعلیم کے لیے کمپین کی. دنیا میں سب سے زیادہ انسپائر آپ کس سے ہوئی، کس پرسنالٹی سے ہوئی؟ تو جس سے بھی ملتی ہوں ایک انسپریشن ملتی ہے، کیونکہ آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ان کی خامیاں ہو یا خوبیاں ہوں، آپ سب سے سیکھ سکتے ہیں. تو کافی خوش ہوئی جب میں انجلینا جولی سے ملی، کیونکہ وہ بہت زیادہ کمیٹڈ ہے
اور اس کے علاوہ تمام لوگوں سے، زیادہ تر یاد نہیں لیکن تمام لوگوں سے مل کے بہت زیادہ خوشی ہوئی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. دنیا بھر میں اب جو کچھ ہو رہا ہے اسپیشلی عالم اسلام کے حوالے سے، اور پیرس اٹیکس کے بعد کیلیفورنیا میں جو فائرنگ کے واقعات ہوئے، اسلام فوبک اٹیکس بڑھ گئے ہیں، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو جس اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ مسلمانوں کو بین کر دینا چاہیے امریکہ پہ، کیا پیغام ہے آپ کا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے؟ تو میرا تو تمام لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ اسلام امن کا دوسرا نام ہے، اور اسلام مذہب ہمارے معاشرے میں برابری اور تحمل اور صبر کا پیغام دیتا ہے. جو لوگ اسلام کا نام استعمال کر رہے ہیں دہشت گردی کے لیے، مجھے تو لگتا ہے کبھی کبھی کہ انہوں نے قرآن کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، کیونکہ میں نے خود قرآن کو ترجمے سے پڑھا تھا 22 پارے تک، اور اس میں جتنا میں نے سیکھا امن اور تحمل اور صبر کے بارے میں، اتنا میں نے اپنی زندگی میں کہیں اور نہیں سیکھا. تو میں تو یہ ضرور کہوں گی کہ جو کہ ویسٹ میڈیا ہے یا ایسٹ ہے، جہاں کی بھی میڈیا ہے، اگر وہ ان ٹیررسٹ اٹیکس کے لیے صرف مسلمانوں کو وہ بلیم کریں گے، 1.6 بلین جو مسلمان ہیں، اگر اب صرف ان پر الزام لگائیں گے تو اب اسے دہشت گردی ختم نہیں کر سکتے. اس کی وجہ سے لوگوں میں اور غصہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اور دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں. تو بجائے اس برے اس غصے سے ہم اس سوچ کو ختم نہیں کر سکتے. ہمیں چاہیے کہ ہم امن کا پیغام پھیلائیں، اسی کے تھرو ہم ٹیررزم کو ختم کر سکتے ہیں.